ایک اور ایگزامپل کی مدد سے ڈویژن کا عمل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 84 ڈیوائیڈڈ بائی 7 84 تقسیم 7. وہ عدد جو تقسیم کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ باہر لکھا جاتا ہے اور جو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈویژن میں اندر لکھا جاتا ہے. اب سب سے پہلے ہم ڈائریکٹلی بھی 7 کا ٹیبل 84 پر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ہم صرف 8 تک ہی محدود رہیں گے. 7 1 7 کیونکہ 7 2 اگر کریں گے تو جواب آئے گا 14 جو کہ 8 سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم 7 1 7 کریں گے. 7 1 7 7 ضرب 1 7. اب اس کو اس سے مائنس کر لیں گے، 8 سے 7 کو مائنس کریں گے تو ریمائنڈر آئے گا 1. اب 4 کو یہاں نیچے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا 14 یعنی 14. اب 7 کا ٹیبل 7 کا پہاڑا 14 تک لے کر جانا ہے، تو ہم جانتے ہیں 7 2 14 7 2 14 7 2 14. سے 14 جب مائنس کریں گے تو ریمائنڈر 0. ہم لکھ سکتے ہیں 84 ڈیوائیڈڈ بائی 7 از اکول ٹو 12، جو ہمارا آنسر آ گیا 12. ایک اور ایگزامپل کی مدد سے ڈویژن کا عمل یعنی تقسیم کا عمل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 1265 اگر اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہو، تقسیم کرنا ہو 5 سے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو تقسیم ہو رہا ہے اس کو ڈویژن کے سمبل میں اندر لکھیں گے، اور جو ڈیوائزر ہے قاسم ہے جو تقسیم کرنے والا ہے اس کو باہر. تو اب کیونکہ 5 کا ٹیبل 1 پہ نہیں جا سکتا تو 5 کے ساتھ 1 کے ساتھ 2 کو اس کا ایک پیئر بنا لیں گے، یہ بنے گا 12 یعنی 12. 12 پہ 5 2 10 اگر کرتے ہیں 5 3 تو یہ زیادہ ہو جائے گا 12 سے یعنی 12 سے، یہ بنے گا 15 یعنی 15. تو اس لیے 5 2 10 5 2 10. اس عدد کو اس سے مائنس کریں گے تو یہاں پر ریمائنڈر ہوگا 2. یہاں پر 6 کو اب نیچے لے کر آئیں گے، یہاں پر لکھیں گے 6، یہ بن جائے گا 26. ہم جانتے ہیں 5 5 25 5 ضرب 5 کیا ہوتا ہے 25. تو اگر 6 کرتے ہیں تو یہ 30 یعنی 30 بن جائے گا، جو کہ 26 سے زیادہ ہوگا تو وہ سوال حل نہیں ہوگا. 5 5 25. اس کو اس سے مائنس کریں گے تو یہاں پر بچے گا 1 اور یہاں ریمائنڈر ہوگا 0. اب 5 کو یہاں نیچے لکھیں گے تو یہ بنے گا 15. اب 5 کا ٹیبل 15 تک لے کر جائیں گے. جانتے ہیں 5 3 15 5 3 15. تو اس کو 15 سے جب 15 مائنس کریں گے تو ریمائنڈر ہوگا 0. تو ہم لکھ سکتے ہیں 1265 ڈیوائیڈڈ بائی 5 از اکول ٹو 253. یوں ہم ڈویژن کا عمل کر سکتے ہیں. ایک سوال ریمائنڈر والا بھی کر لیتے ہیں. 135 ڈیوائیڈڈ بائی 8 جو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اسے ہمیشہ
ڈویژن کے سمبل میں اندر رکھا جاتا ہے اور جو تقسیم کر رہا ہوتا ہے یا ڈیوائزر ہوتا ہے اس کو باہر. تو اب 8 کا ٹیبل 1 پہ نہیں جاتا، 8 کا 13 پہ جا سکتا ہے، تو یہ 1 اور 3 کا ایک پیر یعنی 13 بنا لیں گے. 13 پہ 1 ٹائم ٹیبل اس کا جائے گا. 8 1 زا 8، اگر 8 2 زا کرتا ہے تو یہ ہو جائے گا 16 جو کہ 13 سے زیادہ ہوگا. 8 1 زا 8، جب یہ 13 سے مائنس کریں گے تو یہ بچے گا 5، ریمائنڈر 5. اب اس 5 کو نیچے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا 55. 55 پہ 8 کا ٹیبل 6 ٹائم جا سکتا ہے. 8 6 زا 48، اگر 8 7 زا کرتے یہ 56 بن جائے گا جو اس سے زیادہ ہے، تو ہم لے کر جائیں گے 6 ٹائم. 8 6 زا 48، 5 سے 8 نہیں نکل سکتا، یہاں سے ایک بارو لیں گے 15 بن جائے گا. 15 سے 8 مائنس کریں گے تو 7، یہاں پر 4 بارو لینے کے بعد 4 رہ جائے گا. 4 سے 4 مائنس ہوگا تو 0. اس طرح سے یہ 7 ریمائنڈر ہے، اور یہاں پر بھی کوئی ایسا عدد نہیں ہے جس کو بعد میں لایا جا سکے. اس کو اشاریہ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر اشاریہ کے اس کو سوال کو اس سے آگے کرنا پاسبل نہیں ہے. تو اس کو سوال کو لکھیں گے کیسے؟ 16 ہول 7/8 ایسے لکھا جائے گا. جو جواب ہوگا وہ شروع میں اور 7/8 آگے لکھا جائے گا. اس کو پڑھیں گے کیا؟ 16 ہول 7/8، اور اگر اردو میں پڑھنا ہو 16 صحیح 7/8. اب دیکھتے ہیں کہ ڈویژن کا استعمال عام جو ریئل لائف ہے اس میں کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً ایک مثال ہے، کاشف کے پاس 90 ٹافیاں ہیں. اگر وہ 6 بچوں میں برابر بانٹے تو ہر بچے کے حصے میں کتنی ٹافیاں آئیں گی؟ اگر کاشف کے پاس 90 ٹافیز ہوں، وہ 6 چلڈرن میں اس کو ڈیوائیڈ کرے، اس کو برابر میں ڈیوائیڈ کرے، تو ہر بچے کے حصے میں کتنی ٹافیاں آئیں گی؟ لکھتے ہیں کل ٹافیاں 90 یعنی 90. جتنے بچوں میں تقسیم کرنی ہے. کل ٹافیاں 90 ہیں اور 6 میں تقسیم کرنے ہیں. اس سوال کو ہم لکھ سکتے ہیں 90 ڈیوائیڈڈ بائی 6، 90 تقسیم 6. اب 6 حصوں میں یہ 90 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ڈویژن کا عمل یہاں پر کر لیتے ہیں. جو عدد تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ سمبل کے اندر لکھتے ہیں، اور جو تقسیم کر رہا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ باہر لکھا جاتا ہے. اب 6 کا ٹیبل 9 تک اونلی 1 ٹائم 6 1 زا 6 ہوتا ہے. 6 1 زا 6، یہ اس سے مائنس ہو جائے گا تو ریمائنڈر کیا ہوگا 3. اب 0 کو یہاں پر لکھیں گے تو یہ بنے گا 30. 6 1 زا 6، 6 2 زا 12، 6 3 زا 18، 6 4 زا 24، and 6 5 زا 30. 6 5 زا 30، ریمائنڈر 0. ہم لکھ سکتے ہیں 19 ڈیوائیڈڈ بائی 6 از اکول ٹو 15. ہر بچے کے حصے میں کتنی آئیں گی؟
15 टॉफ़ी आएंगी। देखा आपने एक ऐसा मसला जो हम रियल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितनी आसानी से इसको इंसाफ के साथ हल कर लिया गया। एक और सवाल जो तकसीम से मुतल्लिक़ है, डिवीज़न से रिलेटेड है। 2190 किलोमीटर के फासले को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। तकसीम कितने हिस्सों में करना है? 6 में। हम लिखेंगे 2190 डिवाइडेड बाय 6। इसको हल करने के लिए इसको मिटा देते हैं। $2190 जो तकसीम हो रहा होता है हमेशा उस अदद को सिंबल के अंदर, और जो तकसीम कर रहा होता है यानी डिवाइज़र होता है उसको बाहर लिखा जाता है। डिवाइडेंड को इसके अंदर और डिवाइज़र को बाहर लिखा जाता है। अब 6 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता तो 21 पे जा सकता है, तो 6 3 18। अगर 6 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा जो 21 से ज़्यादा होगा। 6 3 18 को जब इससे माइनस कर लिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 3। 21 से -18 करेंगे तो रिमाइंडर 3। यहाँ पर 1 से 8 नहीं निकल सकता, 1 बाहर लेंगे तो 11 से -8 होगा तो 3। यहाँ पर 12 जब 2 से लिया तो यहाँ 1 बच गया था, 1 से 1 माइनस हुआ तो 0। अगला नंबर अब 9 का 9 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 का टेबल 39 तक लेकर जाना है। तो हम जानते हैं कि 6 36। अगर 6 7 करेंगे तो ये 42 हो जाएगा जो इससे ज़्यादा होगा। तो 6 36। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर होगा 3। अब इस 0 को यहाँ नीचे लिखेंगे, ये बन जाएगा 30 यानी 30। अब 6 का पहाड़ा 30 तक लेकर जाना है। तो जानते हैं 6 5 30। 6 5 30। जब इसको 30 से 30 को माइनस किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। इसको लिखा जा सकता है 2190 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 365, जो कि हमारा आंसर है।